بات ہے. سر جو ویسٹ میں مسلم بیٹھے ہیں، جو ویسٹ میں مسلمان ہیں، وہ فلسطین اور اسرائیل کا جو ایشو چل رہا ہے اس پہ کیا کر سکتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے؟ ویل آئی مین ہمیں سب سے پہلی بات یہ ہمیں اپنی گورنمنٹس کو خود اکاؤنٹیبل کرانا ہے، ان کو میک شور ان کو جو ہے مطلب ان سے ان کے کال کریں، ان کو ای میل کریں، ان کو ٹویٹ کریں. بہت سے لوگ ٹویٹر یوز نہیں کرتے. آئی تھنک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم جو ہے اپنی ایم پیز کو خاص طور سے ٹو اسٹارٹ ود، اور پرائم منسٹر ہے. بہت سے لوگ ڈونٹ ریئلائز کہ ہمارے جیسے یونائٹڈ نیشنز کا جو امبیسڈر ہے باب رے، اس کو ہمیں جو ہے کانٹیکٹ کرنا چاہیے، بیکاز ہی از میکنگ سم آف دا موسٹ problematic statements. تو ہمیں اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا ہے پہلے اپنی گورنمنٹ آفیشلس کو کانٹیکٹ کریں، پش کریں کہ دے ہیو ٹو کال فار سیز فائر، اور دوسرا یہ کہ امیڈیٹ ہیومینیٹیرین ایڈ. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہاں پر جو کہ اس وقت فائٹ کر رہی ہیں اس کے لیے، جسٹس کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، ان کو ہم سپورٹ کریں، ان کو فنڈ کریں، چونکہ وہ ہمارے فرنٹ لائنز ہیں اور ان کو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا ہم سپورٹ کر سکیں. تو یہ دو چیزیں ہیں جو کہ آئی تھنک اگر ہم ریگولرلی کریں. یعنی کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی جو اوپینین ہے، اپنا موقف ہے، وہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچائیں، اور ارکان پارلیمنٹ کو، پرائم منسٹر کو ای میلز کریں کم از کم. اچھا سر، جو عرب کنٹریز ہیں، جو مسلم کنٹریز ہیں، ان کا جو ریئیکشن آیا ایشو پہ، تو آپ سیٹسفائڈ ہیں؟ بالکل نہیں. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ممالک نے اپنے ہی لوگوں کو، فلسطینی بھائیوں بہنوں کو سمجھیں کہ فیل کیا ہے، ان کو سب بالکل ابینڈن کر دیا. اور اس وقت جو فلسطین کے لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ امت ہماری کدھر ہے. تو اٹس ویری سیڈ جس طریقے سے ہے، مگر یہ کوئی ہم سرپرائز نہیں ہیں، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنی اسرائیلی لابی جو ہے اس وقت بہت ہی اسٹرانگ اس کا ہولڈ ہے سارے مسلمان ممالک میں. مگر کچھ ممالک ہیں جیسے ترکی ہے، اور کچھ لوگوں نے الحمدللہ ایٹ لیسٹ بولا ہے، سیز فائر کے لیے بولا ہے. ان کا کہ جو ہے اس وقت جو ہے خاص طور جتنی امداد بھیج سکیں اس کے لیے آپ کوریڈورس کھولیں، اسٹیبلش کریں. مگر اوور آل اٹس اے ویری ویری سیڈ ریئیکشن. کچھ عرب ممالک نے کوشش کی ہے کہ بلانے، عرب ممالک کو اور بلائیں اور مسلمانوں کو ملا کے اس پہ کچھ احتجاج کریں، مگر بہت زیادہ ابھی تک کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. کیمپسز پہ یہاں پہ فیلنگ کیا ہے، جو خاص طور پہ نوجوان لوگ اتنی بڑی تعداد میں، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ان مظاہروں کو ایکچولی ڈرائیو ہی نوجوان لوگ کر رہے ہیں؟ تو کیمپسز میں فیلنگ کیا ہے یہاں پہ؟ آئی تھنک کہ ہماری جو نیشن ہے، یہ مسئلہ یا یہ جو جینوسائڈ ہو رہا ہے، جو ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے، یہ صرف ایک مسلم کاز نہیں ہے یا یہ کسی اسپیسیفک سیکٹ کا کاز نہیں ہے، یہ ایک ہیومینٹی یا انسانیت کے لیے آئی تھنک سب لڑ رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ان دا ہسٹری کہ ایک کاز کے لیے سب یونائٹ ہو کے، سب اکٹھے ہو کے کسی چیز کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. اور آئی تھنک ہماری جو جنریشن ہے وہ ایک طرح سے ایجوکیٹڈ اور اویئر بھی ہے بیکاز آف سوشل میڈیا. جو سوشل میڈیا پہ کیمپینز ہوتی ہیں اس کے تھرو آپ کو ایک اچھا ایک ریالٹی چیک ملتا ہے، آپ کو ایک ریالٹی پتہ لگتی ہے کہ آپ کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. سو آئی تھنک اس کو ایک کاز کو آئی تھنک سب لے کے چل رہے ہیں اور اس چیز کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، بیکاز ہماری جو گورنمنٹس ہیں یا جو ہمارے اوپر جو لوگ ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، وہ اس چیز کے لیے اس طرح سے اسٹینڈ نہیں لے رہے. سب پولیٹیکلی کریکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ یو ایس اس چیز کو سپورٹ کر رہی ہے، یو ایس اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے، یو کے کی گورنمنٹ اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے. تو آئی تھنک کہ اب ہمارا اس جنریشن کا یہ ایک ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم آگے ایک قدم بڑھائیں اور ایک یونائٹڈ ہو کے اس چیز کو فائٹ کریں جتنا ہم اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ نے کیا دیکھا ہے یہاں پر، کون سے وہ لوگ ہیں جو گروپس ہیں جو بہت زیادہ فلسطین کے حوالے سے جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اسپیشلی گیون کہ جو یہاں پہ جو میڈیا ہے وہ اس کا ایک بڑا ڈفرینٹ اینگل ہے اس پورے ایشو کے حوالے سے؟ جی، یہاں پہ ان نے ایک نیریٹیو بنایا ہوا تھا کہ یہ صرف کچھ چند دنوں سے ایک جو ہے ایشو چل رہا ہے، لیکن انہی گروپس کی جن کی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے پبلک کو انفارم کیا کہ نہیں، یہ ایشو 75 ایئر سے چل رہا ہے، اور پبلک کی انفارمیشن کی وجہ سے یہ اتنا بڑا ٹرن آؤٹ آیا ہے. اور ان کے بغیر جو ہے جو 1 ملین مارچ تھا وہ بالکل بھی پاسبل نہیں تھا. اچھا، یہاں پہ جو یہ پورا جو مارچ ہو رہا ہے، جو اتنی بڑی وہ کیمپیننگ ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو یہاں کی حکومت ہے اس کے اوپر ایونچولی کیا ان کی پالیسی میں اس حوالے سے کوئی تبدیلی آئے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور اس پورے ایکٹیویزم کا لانگ ٹرم میں آپ کیا فائدہ دیکھتے ہیں؟ سر، امید تو ہماری یہی ہے کہ کوئی تبدیلی آئے گی، کیونکہ ایز آپ نے پہلے بات کی ہے کہ اتنا اوور ویلمنگ رسپانس آیا ہے پبلک سے کہ مشکل ہے امیجن کرنا کہ اس سے گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
جتنے پچھلے 3-4 ہفتے سے جتنے زیادہ قوم نکل رہی ہے اسٹریٹس پہ، جتنے اب تو اتنا فرسٹریشن اتنی بڑھ رہی ہے پبلک کی کہ اب یہ رائٹس، اب اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، پولیس سے ان کے انکاؤنٹر ہو رہے ہیں، تو جتنا مسئلہ اس کا بن رہا ہے اس ملک میں، مشکل ہے امیجن کرنا کہ زیرو افیکٹ ہوئے گا. لیکن دین اگین جس طرح ان کی ہسٹری ہے آپ اسیوم بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہماری تو امید یہی ہے کہ ہوپ فلی ان کو کوئی فرق پڑے گا. یہ پبلک آؤٹ کرائی دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کہ ان کی قوم کو کتنا افیکٹ ہو رہا ہے، پیلسٹینینز کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے ان سے، اور ہوپ فلی ہماری امید یہی ہے کہ ان پہ افیکٹ ہوئے گا. اس وقت کیا ریئیکشن ہے اور کیا دل میں کیا آتا ہے جو فلسطین میں السلام علیکم. دل میں میرا تو بس نہیں چل رہا کہ مجھے موقع ملے، مجھے کہیں بھی موقع ملے میں چلا جاؤں وہاں پر اس کے، اور میں ہیلپ اس سے کہ ہمارا قبلہ اول اور ہمارا مقدس زمین ہے اور ہم اس کی حفاظت نہیں کر رہے، اور ہمارے 57 ملک جو ہیں سب سو رہے ہیں اپنی اس جو ایک مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا ابھی فرنٹ خط اول کے اوپر، وہ سب کے سب سو کر اور صرف وہ اپنے بیانات دے رہے ہیں. ہم سو رہے ہیں ضمیر، مطلب ہمارا ضمیر سو رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ ان کی مدد کرے. ہم دعائیں کرتے ہیں، مگر دعائیں تو ان لوگوں کی قبول ہوتی ہیں جو اللہ کے نیک بندے اور مومن ہوتے ہیں. یہاں ہم لوگ دعائیں کر کے سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں کہ ہم نے دعا کر دی ہے، بس اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے. اسرائیل کا وجود اقوام متحدہ کی ایک قرارداد کے ذریعے ممکن ہو سکا. اب یہی اقوام متحدہ اسرائیل نے جن جگہوں پر قبضہ کیا ہے اسے تسلیم کرنے سے انکاری بھی ہے. اب اقوام متحدہ ہو یا OIC یا یورپین یونین، اسرائیل کے اوپر سب سے زیادہ کوئی اثر انداز ہے تو وہ ہے امریکہ. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی سامنے نظر آ رہی ہے کہ جب سے یہ تنازع شروع ہوا، جب سے حماس اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی ہے، امریکہ نے اسرائیل کو $14 بلین امداد دینے کا اعلان بھی کر رکھا ہے.